یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 مرغی کی قربانی کی، جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ، صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے یہ، فرشتوں کا حاضری لگانا، کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری۔ عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب، ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی یا موسم اتنے سخت نہیں ہوتے، اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کریں۔ امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ پرائرٹی ہے نا، اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ 1 رکعت میں نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے۔ جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا، اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا، اور غلام آزاد کرنا۔ اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا، یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے، یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اس سے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے، یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے، دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے
وہ جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں گے۔ امام کے قریب بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ تاخیر کی اتنی مذمت ہے۔ خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں۔ آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ اونگ آنے پر جگہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں،